اور میرے آقا فرماتے ہیں حیا خیر ہی خیر ہے، حیا بلائی ہی بلائی ہے۔ حیا جہاں ہوگا، جس چیز میں ہوگا، اس چیز کو خوبصورت بنا دے گا۔ حیا جس چیز میں ہوگا اسے خوبصورت بنا دے گا، اور جس چیز میں حیا نہیں ہوگا وہ چیز کی خوبصورتی نہیں رہے گی، اس چیز کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اور جہاں حیا آ جائے وہاں حسن اور وہاں مروت آ جاتی ہے، وہاں زندگی میں حسن و جمال آ جاتا ہے۔ تو اسلامی تہذیب کے اندر مومنوں کے لیے حیا ایک حیات کی نسبت رکھتا ہے۔ حیا ایک ہمارے جسم کے اندر روح کی مانند ہے۔ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تک حیا انسان کے اندر باقی رہے انسان کی زندگی خوبصورت رہتی ہے، انسان کی زندگی حیا کے ساتھ پاکیزہ رہتی ہے، انسان کی زندگی حیا کے ساتھ خوبصورت رہتی ہے، سجی رہتی ہے، پاکیزہ رہتی ہے۔ اور جب حیا ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی سے حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی سے خوبصورتی مٹ جاتی ہے۔ تو فرمایا جب تک حیا ہو تو انسان گناہ سے بچتا ہے، کیونکہ حیا ہے ہی وہ وصف جو دل کے اندر جاگزیں ہو اور انسان کو برائی سے بچائے اور نیکی کی طرف لے کے جائے۔ برے کاموں سے جو طاقت آپ کو بچاتی ہے وہ طاقت، وہ وصف آپ کے اور میرے دل کے اندر حیا ہے۔ تو حیا ہو تو انسان زندہ رہتا ہے، اور حیا ختم ہو جائے تو بظاہر تو زندہ ہے لیکن جانور اور مردوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو حیا والی زندگی گزارنی چاہیے انسان کو۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ حیا حیات قلبی ہے، اور ہر بلائی کا سرچشمہ اللہ نے حیا کو بنایا ہے، اور جس جگہ حیا ختم ہو جائے وہاں کبھی بہتری نہیں آ سکتی، وہاں کبھی بلائی نہیں آ سکتی ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور حیا اس وقت بندے سے لے لیا جاتا ہے جب ایمان اس وقت بندے سے لیا جاتا ہے جب اس میں حیا نہیں رہتا ہے، اور جب تک حیا ہو اس وقت تک انسان کا ایمان باقی رہتا ہے۔ اور اگر حیا واپس لے لی جائے تو سمجھ لیجئے کہ انسان کا ایمان باقی نہیں رہا ہے۔